اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ معزز سامعین کرام، کل جیسا کہ آپ کی خدمت میں آداب دعا کے عنوان سے آداب دعا کے چند معیار چند مرحلے آپ کی خدمت میں بیان کیے، چند قسمیں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ آج وہیں سے بات کو آغاز کرتے ہوئے آداب دعا کی چوتھی قسم کل جو آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جب خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کے لیے بندہ حاضر ہو تو پہلی قسم تھی بسم اللہ کا پڑھنا، دوسرا حمد و ثناء پروردگار عالم بیان کرنا، تیسرا صلوات بر محمد و آل محمد یعنی محمد و آل محمد پر درود پڑھنا، کہ چوتھی قسم ائمہ معصومین کی امامت و ولایت کا اعتقاد رکھنا اور انہیں واسطہ اور شفیع قرار دینا۔ یعنی کیا؟ یعنی سادہ سے جملوں میں اگر بات کی جائے تو بس پروردگار عالم کی یعنی منصوص من اللہ کو اپنی دعا میں واسطہ قرار دینا۔ اسی لیے خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فمن سألنی بہم عارفا بحقہم ومقامہم اوجبت لہ منی الاجابہ، کہ جو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دعا مانگنے کے لیے جبکہ وہ ان کے حق اور مقام کو پہچانتا بھی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل والے اور اس سے پہلے کے دروس میں آپ کی خدمت بیان کیا کہ معرفت رکھتا ہو، ائمہ معصومین کی معرفت کے ساتھ ان کو شفیع بنائے، ان کا واسطہ دے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے، ممکن نہیں ہے کہ وہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں رد ہو جائے۔ یعنی شفیع محمد و آل محمد ہونے چاہیے، جیسا کہ روایت کی ذیل میں آپ کی خدمت میں نے بیان کیا۔ خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن دَعَا اللَّهُ بِنَا أَسْفَلَهُ، کہ جو شخص ہم اہل بیت کا واسطہ دے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے، حتماً اس کی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو ہدف کیا ہونا چاہیے کہ اعتقاد رکھنا چاہیے امامت و ولایت پر، یعنی پہلی سیڑھی ہی خدا تک پہنچنے کے لیے جو پہلی سیڑھی بیان کی وہ کیا بیان کی ہے؟ وہ ہے امامت و ولایت پر اعتقاد رکھنا، یا اگر اور اسے واضح کر دوں تو امیر المومنین کی ولایت پر اعتقاد رکھتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا، کیونکہ پہلا خدا کی بارگاہ میں تک پہنچنے کے لیے جو پہلا حصہ بیان کیا گیا خود رسول خدا نے، وہ کہا جناب امیر المومنین کی ولایت۔ اگر وہ ولایت ہے تو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ، اسی لیے رسول خدا نے صراط مستقیم علی بن ابی طالب کو کہا۔ بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ کہ جب کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے، تو رسول خدا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ میں صرف لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے، مگر میں صرف اسے آپ کے ذہنوں میں اور زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے اور اسے اور زیادہ روشن کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ پھر جب اس نے پوچھا نا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، تو رسول خدا نے کہا صبر کرو، بعد میں بیان ہو بتاؤں گا۔ کچھ لمحہ گزرا، پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بس یہ کہنا ہی تھا کہ دیکھا سامنے سے امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے۔ رسول خدا نے پھر اسے خود کھڑا کیا اور کہا کیا سوال کر رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا کہ صراط مستقیم کون ہے اور کیا ہے؟ رسول خدا نے جناب امیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا ھذا صراط مستقیم، کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی امیر المؤمنین کے واسطے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر راز و نیاز کیا جائے، اور اس سے قبل جو میں نے درس میں کہا کہ رسول خدا خود جب بھی دعا کرتے تو کیا کرتے تھے؟ بحق علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے واسطے سے دعا کرتے تھے۔ تو دعا کا جو پہلا پیمانہ وہ کیا ہے کہ امامت و ولایت کا اعتقاد رکھنا۔ اگر اعتقاد کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا جائے، حتماً ہے کہ پروردگار عالم وہ دعا قبول کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت یعقوب سے حضرت یوسف اور بنیامین جدا ہوئے تو کیا کہا؟ پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ اے یعقوب، اگر اپنے بیٹے یوسف اور اپنی بینائی اور بنیامین کو چاہتے ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے راز و نیاز کرو۔ کس طریقے سے سوال کرو؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ اے پروردگار عالم
یعنی جناب یعقوب سے جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کی طرف یہ پیغام پہنچایا کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بینائی کی واپس آنے کے لیے، تو اس طریقے سے دعا کریں کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین، یعنی میں ان 5 ہستیوں کے واسطے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ ان تعطینی بیوسف وبن یامین جمیعا، کہ میرے دونوں بیٹوں کو مجھے واپس لوٹا دے. اور پھر کہا ترد علی عینی، اور میری بینائی مجھے واپس عطا کرتے. اب روایت کا جملہ ہے کہ ابھی یہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مکمل ہوئی ہی نہیں تھی کہ پروردگار عالم نے ایک شخص یعنی ایک قاصد، ایک بشیر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے وہ کرتا جو حضرت یوسف کو خود حضرت یعقوب نے عنایت فرمایا تھا، وہ کرتا حضرت یعقوب کو دیا اور کہا کہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے مس کیجیے. یہاں کرتا مس ہوا، یہاں پروردگار عالم نے بینائی عطا کر دی. کس حوالے سے؟ بحق محمد و آل محمد. حضرت آدم سے کیا کہا تھا کہ دعا کیجیے؟ وہ 5 اسما جو پروردگار عالم نے دکھائے، متفق علیہ بات ہے، شیعہ سنی تمام مصادر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ 5 اسما دکھائے. جب حضرت آدم نے ان اسما کو دیکھ کر پروردگار عالم سے طلب دعا کی، پروردگار عالم نے دعا کو قبول کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا، پروردگار عالم نے اسی اسما سے ان سے دعا کروائی، انہی اسما کے ذریعے سے اسی اسما کو وسیلہ بنوایا حضرت ابراہیم جیسے. یعنی میں اور آپ کہاں، پروردگار عالم تو انبیاء کو وسیلہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ محمد و آل محمد کو وسیلہ بنائیں، تاکہ آپ کی بارگاہ میں میری بارگاہ میں جو تمہاری دعا آ رہی ہے وہ دعا مضبوط ترین ہو کے آئے. اسی لیے امامت و ولایت پر اعتقاد رکھنا. ایک واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، میں صرف اور صرف اپنی بات کو اور زیادہ روشن اور واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں جب امام واپس کربلا سے مدینے کی طرف پلٹے تو یہاں پر قحط ساری تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، باران رحمت نہیں تھی. تو ایک غلام میرے مولا کا حبشہ کا رہنے والا تھا، افغان تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے. دیکھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہونے لگا تو دیکھا کہ سارے لوگ پروردگار عالم کی حضور دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم باران رحمت فرما، اپنی رحمت سے ہمیں نواز. وہ چھپتا چھپاتا ہوا ایک کنارے میں آ کے مسجد میں بیٹھا. اب اس روایت کو لکھنے والے سعید ابن مسیب جو کہ خود اہل سنت کے راوی ہے، شیعوں کے راوی نہیں ہے، شیعوں نے ان سے روایات اخذ نہیں کی، اہل سنت نے کافی تعداد میں ان سے روایت کو اخذ کیا. سنی راوی سعید ابن مسیب، سعید نام کے اور بھی بہت سارے حضرات ہیں مگر سعید ابن مسیب راوی ہیں اس روایت کے. کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک کنارے پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارہ میں تجھے اپنے مولا کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو ہم پر باران رحمت فرما. بس یہاں اس نے دعا کی، وہ راوی کہہ رہا ہے جیسے ہی دعا کی پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو برسانا شروع کر دی. اس نے دیکھا کہیں ایسا تو اب اتنا خوددار شخص تھا، اتنا خوددار حبشی تھا کہ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھوں کو چھپایا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ دعا اس کی وجہ سے قبول ہے. لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری وجہ سے دعا قبول ہوئے، مگر اصلاً وہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ دعا اس شخص کی وجہ سے قبول ہوئی. وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا، چھپتا چھپاتا ہوا نکلا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو یہ کس گھر سے آیا ہے اور کس کا غلام ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص بنی ہاشم کے قبیلے میں، محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور اس گھر میں جا کے رکا جہاں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. ایک مرتبہ اس گھر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد سعید بھی وہاں پہنچے. سعید نے امام سے مخاطب کا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی چیز آپ سے طلب کروں. اور نے کہا کیا چاہیے تمہیں؟ کہا مولا میں آپ کا غلام چاہتا ہوں. مولا نے غلاموں کی قطار لگائی اور کہا جو غلام لینا چاہتے ہو وہ تم لے سکتے ہو. جب اس نے غلاموں پر نگاہ دوڑائی تو ان میں سے کوئی بھی غلام کو نہیں تھا کہ جس کے پیچھا کرتے ہوئے وہ آیا. تو ایک مرتبہ کہنے لگا مولا ان میں سے کوئی وہ غلام نہیں. میرے مولا نے کہا کہ ذرا جاؤ اور اس غلام کو بلاؤ کہ جو باورچی خانے میں چھپ رہا ہے. جب اس غلام کو بلایا گیا تو امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا حکم کیجیے. مولا نے کہا یہ سعید تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، آج سے میں نے تمہیں آزادی دی اور اس کی غلامی میں دی.
ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک غلام رہوں گا زین العابدین کا غلام رہوں گا، یا تو مجھے اس وقت موت دے دے یا اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ یہ مجھے چھوڑ دے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ شخص کہنے لگا مولا یہ کون شخص ہے کہ جیسے جیسے دعا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی دعا پروردگار عالم قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو امام زین العابدین نے پلٹ کے کہا کہ یہ مستجاب الدعا ہے، یعنی پروردگار عالم اس شخص کی کوئی بھی دعا اپنی بارگاہ میں رد نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، یہاں یہ جملہ سننا تھا کہ وہ غلام وہیں پر دم توڑ گیا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ سعید کہتے ہیں کہ کاش میں اس کی زندگی میں اس سے اپنے حق میں کوئی ایک دعا کرا لیتا۔ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے، امام کے غلام سے یہ تمنا کر رہا ہے سعید کہ میں اپنے حق میں اس غلام سے دعا کروا دی، جبکہ امام خود موجود تھے، اور وہ سعید کے اعتقاد اور وہ شخص وہ حبشہ کا غلام کہ جس کا اعتقاد اور عقیدہ اتنا مستحکم تھا امامت و ولایت پر کہ جب بھی دعا مانگ رہا تھا ولایت آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگ رہا تھا۔ تو یہ جو چوتھی قسم آپ کی خدمت کو بیان کی، اور سب سے قیمتی قسم کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں اس اعتقاد کے ساتھ، امامت و ولایت کے عقیدے کے ساتھ، اور ان کو شفیع و واسطہ وسیلہ بناتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، حتماً اور حتماً پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ کل سے انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ آج چوتھی قسم پہ ہم نے بات کو تمام کیا، کل سے انشاءاللہ تعالی یہیں سے بات کو اپنی آغاز کریں گے اور آداب دعا کی بقیہ آداب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں اسی طریقے سے محمد آل محمد کو اور ان کی ولایت پر اعتقاد رکھتے ہوئے انہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرما اور ان پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔